गुज़श्ता हफ्तात में हमारी देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। जो वीडियो आपकी नज़र से गुजरी उसी हवाले की ये तीसरी किस्त मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और इस वक्त मेरे साथ दुनिया की वो अजीम हस्ती जो अफसाना निगार भी हैं और शायरा भी हैं, और उसके अलावा इनके वालिद, इनके दीगर आबा व अजदाद भी इसी खेत के दहकान थे, जो अपने मुसलसल और कलम के हवाले से पहचाने जाते हैं। मैं बानो अरशद साहिबा से इस वक्त कुछ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, सिर्फ इस हवाले से कि एक तो इनसे पूछना शुरू करूँ, ये चाहूँगा पूछना कि बानो अरशद साहिबा ने एक तो शायरी कब से शुरू की, जैसा कि उन्होंने गुज़श्ता किस्त में भी बताया था। फिर उसके अलावा एक छोटी सी गज़ल इनसे सुनेंगे और फिर उसके बाद एक अफसाने का इक़्तिबास इनसे ज़रूर सुनेंगे। बानो अरशद साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे सिर्फ मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कब से शायरी को शुरू किया, और जैसा कि आपने अभी बताया पिछली गुज़श्ता साथ में अपने कलम के हवाले से आपने अपने आबा व अजदाद के बारे में बताया था, उसको उस गुफ्तगू उसको का सिलसिला भी जारी है, वो उसी सिलसिले की तीसरी किस्त है आपकी की। तो इस आज शायरी के हवाले से भी बात करेंगे। आपने गज़ल भी लिखी होगी यकीनन, इसके अलावा रुबाइयात भी होंगे, किताब भी होंगे आपके, तो उस हवाले से बात करना चाहूँगा आपसे। तो पहले आपने सबसे ये बताइए कि आपने कब शायरी शुरू की? ये जो आपने सवाल किया है, मैं नस्र तो लिख रही थी, लेकिन शायरी मेरे जहन में भी कभी बात नहीं आई थी कि मैं शायरी करूँगी। तो दो बातें ऐसी हुई। एक दफ़ा हम लोग मुशायरे में बैठे थे और मोहसिना जिलानी जिनका के नाम है, आप लोग जानते हैं अदब में, तो बैठे कई साल की बात है, गालबन 83-84 की बात है, 83-84। तो कोई मुशायरा हो रहा था और ख़वातीन सुना रही थी हम लोग भी। तो मैंने कहा मोहसिना से कि ये क्या शायरी है, ऐसी शायरी तो मैं भी कर सकती हूँ, बल्कि इससे अच्छी कर सकती हूँ। और मैंने ऐसे ही एक जुमला कह दिया, तो उस पर मोहसिना ने कहा करो, और मैंने कहा मैं करके भी दिखा दूँगी। ये बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। तो उसके बाद ऐसा हुआ जो मेरा बताना बहुत ज़रूरी है, ये भी लेट 80s की बात है, 84-85 की। तो मैं अफसाने तो लिख रही थी, वैसे मेरा नाम भी आ रहा था काफ़ी अखबारों में। तो आपने पहले अफसाना लिखना शुरू किया था? जी, मैं पहले अफसाना लिखा और बहुत पहले लिखा। और मुशायरों में जाती थी, खूब दाद देती थी, बकौल सुल्तान फारूक ने कि तुम नहीं आती तो मुशायरे में खामोशी रहती है। तो सुखन फहम तो खैर मैं समझती भी हूँ अपने को, लेकिन सुखन वो नहीं थी। तो ऐसा हुआ कि एक मैं ये पुरानी कराची थी इस्लामिया कॉलेज के साथी जिनका नाम है सिकंदर कुरैशी, उन्होंने एक तंजीम यहाँ पर बनाई हुई थी। तो वो कहने लगी, उन्होंने एक मुझे फ़ोन किया कि बानो एक हम ख़वातीन पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तुम उसमें तुम्हें तकरीर करना, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के ज़माने में इंटर कॉलेजिएट, इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट्स में बहुत हिस्सा लेती थी, अरेना में आरा बहुत जीते थे। तो वो कहने लगी तुम्हें पढ़ना है, ख़वातीन का दिन है कोई। तो मैंने कहा कहने लगी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं लिख लूँगी। उन्होंने जब मुझे दावतनामा भेजा तो उस पर शोरा कराम ऐसे गोल सर्किल सा बना हुआ, उस पर सबके नाम लिखे हुए, मेरा नाम भी लिखा हुआ, शहर बानो। अरे मैंने कहा मैं तो शायरी नहीं करती हूँ। वो जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि ये तो बहुत इज्जत का मामला है, तो मैं लिखूँगी। उस वजह से मैंने एक नज़्म लिखी, और वो इत्तेफाक ये है कि वो नज़्म, और उसके बाद मैंने बहुत लिखा है, नज़में भी लिखी हैं, गज़लें भी लिखी हैं। आज़ाद नज़्म थी या बंदिश में? आज़ाद है। वैसे है उसके अंदर ये सब आ जाती है, फ़ेलन फ़ाइलन जो मफ़ूलन जो भी आप लोग कहते हैं, लेकिन वो नज़्म मेरी खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए, वो कुछ ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, और शायर तो मैं उसी को समझती हूँ कि शायर वो होता है जो दिल की बात कहे, और दिल से जो बात निकलती है ऐसा रखती। तो वो पहली नज़्म थी, और उसका उन्वान मैंने रखा था कैदी कौन। खैर वो बहुत जगह पढ़ चुकी हूँ, आज तो मैं वो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन मैंने सिकंदर कुरैशी के कहने पे वो नज़्म लिखी, और मोहसिना का वो जुमला कि करके दिखाओ, तो उसके बाद से फिर मैं लिखने लगी। आपका यानी इसका मतलब आपका तो सारा जो जिंदगी का रोज़मर्रा का जो माहौल था वो तालीमी माहौल है आपका, इन बातों से तो यही जाहिर हो रहा है। जो आपने सबसे पहली नज़्म लिखी जी, वो उस मुशायरे के लिए जिसमें आपको मदऊ किया गया? नहीं, मुझे ये नहीं याद है कि ये मैंने मुशायरे के लिए लिखी, मगर ये नज़्म मैंने एक तरह का मुझे चैलेंज
सिकंदर ने सिकंदर ने خواتین کا مشاعرہ تھا، ٹھیک کہا آپ نے، یاد آ گیا، خواتین کا مشاعرہ تھا اور سکندر نے مجھے تقریر کرنے کو بلایا تھا، وہ ہیکنی میں کوئی ان کی تنظیم تھی، تو میں اس میں نے مضمون لکھا، وہ پڑھا اور پھر مشاعرہ ہوا تو میں نے پھر نہیں پڑھی۔ اب میں نے جب دیکھا کہ وہ تو سب لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں تو میں نے کہا ضرور، میں نے جیسے میں نے امیتا ہوئی نسبی پہ جب مضمون پڑھا تھا تو میں حیران ہو گئی تھی کہ سب کو اتنا کیوں پسند آیا، تو اس نظر پر یہی تھا۔ کیا آپ نے پہلے تو اس میں ایک بات بتانا ہی ہو سکتا ہے، آپ کے ذہن میں نہیں آئی، آپ اس ملک میں کب آئیں؟ میں اس ملک میں آئی ہوں 1965 میں، اور میری شادی 10 مہینے کے بعد ہو گئی، تو مجھے مواقع نہیں ملے کہ میں کہیں آ جا سکوں ادبی دنیا میں، اور اس کے تھوڑے دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد پھر بچے بھی ہوئے تو مصروفیت ہو گئی، پھر میں چلی گئی نائجیریا 1973 میں، اور پھر میں واپس آئی ہوں 1981 میں۔ پھر میں نے آ کر یہاں پر ماحول دیکھا، میں جاتی نہیں تھی کیونکہ میرے پاس کچھ ایسی پابندیاں تھیں کہ میں زیادہ باہر آ جا نہیں سکتی تھی، صرف نوکری پہ جاتی تھی یا گھر کا کام کرتی تھی، لیکن مکس ماحول میں میرے شوہر پسند نہیں کرتے تھے، سیدھی بات ہے، تو پھر میں جاتی بھی نہیں، اور نہ مجھے معلوم تھا ایک وہ نکلتا تھا یہاں سے مشرق، وہ البتہ میں گوشت کی دکان سے لے آتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس ماحول سے آئی تھی پاکستان سے اپنے گھر کے، تو وہ ایک خواہش تھی نا، تو وہ میں لے آتی تھی، اور جنگ وغیرہ شاید پڑھ لیتی تھی لا کے، مگر اور کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے وہ نظم لکھی، اور وہ نظم میں نے جب وہاں پڑھی سکندر کے پروگرام میں جا کے تو وہ تو بڑی مقبول ہوئی، تو اس سے میرا خیال ہے کہ میرے اندر اعتماد یہ آیا کہ میں شاعری بھی کر سکتی ہوں، اور میرے اندر کا شاعر بیدار ہو گیا، اور جو کبھی کبھی لیکن کسی سے میں نے کبھی اصلاح نہیں، نہ میں نے کبھی مشورہ لیا۔ ایک شاید مشکور صاحب نے، مشکور حسین یاد صاحب نے، میں نے مجھے وہ یاد بھی نہیں ہے لفظ میرا جو تھا، تو انہوں نے کہا تھا بانو اگر تم یہاں پر تو انہوں نے کہا بانو یہ تمہارا مسئلہ ہے، اس میں اگر تم جبین لگا دو، اس کی جگہ جبین بندگی، تو وہ مجھے بہت اچھا لگا ان کا، اور وہ میں نے کوئی اور لفظ تھا جو کوئی بھونا سا لفظ ہوگا یقیناً مجھے معلوم ہے، وہ میں نے ہٹا کے لگایا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کچھ سناؤں؟ جی کوئی غزل؟ اچھا، ایک غالباً یہ 1993 کی بات ہے، ایک وہ دیا گیا تھا ترئی مصرع ان کا اقبال کا، کہ وہ ہے نا کہ نہیں منت کشے تابِ شنیدن داستاں میری، تو میں نے اس پر جو لکھا تھا تو میں سناتی ہوں، اور 2-4 شعر ترنم سے پڑھ دیتے ہیں کہ سراپا صبر ہوں بانو خاموشی ہے زباں میری، سراپا صبر ہوں بانو خاموشی ہے زباں میری، مگر ہر بزم میں چرچا ہے میرا داستاں میری، مگر ہر بزم میں چرچا ہے میرا داستاں میری۔ یہ شعر مجھے بہت پسند ہے کہ بنانی ہے انہی ذروں سے ایک دنیا نئی مجھ کو، بنانی ہے انہی ذروں سے ایک دنیا نئی مجھ کو، سنبھالے دامن ہستی گردے کارواں میری۔ یہ ذروں پہ غور کیجیے گا، میری ہستی مثالے برگ آوارہ ہے دنیا میں، میری ہستی مثالے برگ آوارہ ہے دنیا میں، نہ سنے بوستا میرا نہ شاخ آشیاں میری، سراپا صبر خاموش لیجیے کہ انہی سے میں، یہ میری پوری زندگی پہ کی وہ کرتا کافی، انہی سے میں نے روشن کی ہے شمع زندگی اپنی، انہی سے میں نے روشن کی ہے شمع زندگی اپنی، کرم فرما رہی ہیں مدتوں یہ بجلیاں میری، کرم فرما
اور پڑھتی ہوں کہ تحیر، یہ میں نے گرہ لگائی ہے وہ بتا دوں کہ تحیر ترجمہ میرا. جناب بانو ارشد صاحبہ سے، محترمہ سے، کہ افسانے کا کوئی اقتباس جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ پیش کیجیے گا. افسانہ نگاری ویسے تو یہ شروع سے ہی کر رہی ہیں جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے. آئیے ان سے افسانہ سنتے ہیں. اس افسانے کا نام ہے ننھی مفکر، اور اس ملک میں یہ میرا پہلا افسانہ ہے جو شائع کرنے کے لیے میں نے بھیجا تھا، اور یہ راوی میں چھپا تھا، وہ میں سناتی ہوں. ننھی مفکر. ٹھیکیدار صاحب کی موت اس کی زندگی کا سب سے پہلا المیہ تھا. ہوا یوں کہ منی جب دوپہر میں سو رہی تھی تو اس کے کانوں کی آوازیں آنے لگی. وہ چونک کر اٹھ بیٹھی جیسے کوئی ڈرونا خواب دیکھا ہو، لیکن آنکھیں کھولنے کے بعد بھی ان آوازوں میں کمی نہ ہوئی. اس نے دیکھا سامنے گلشن بوا بیٹھی چھالیاں کاٹ رہی ہیں. منی نے گلشن بوا سے پوچھا یہ کیا شور ہے اور امی کہاں ہیں؟ وہ محلے میں گئی ہیں، ابھی آتی ہے، تم منہ ہاتھ دھو لو. منی دروازے سے باہر نکل تیر کی طرح دروازے سے باہر نکل گئی اور ٹھیکیدار صاحب کے گھر چلی گئی. وہاں اس نے دیکھا کہ صفیہ کو عظیم بھائی گود میں لیے ہوئے ہیں اور صفیہ دہاڑے مار مار کر رو رہی ہے، چلا رہی ہے، ارے ہائے میرے ابا، ہائے میرے ابا. منی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور وہ اندر چلی گئی جہاں بہت سی عورتیں سر ڈھانکے سپارہ پڑھ رہی تھیں اور امی بھی چپ چاپ سر ڈھانکے بیٹھی ہیں اور بہت سے لوگ رو رہے ہیں. منی اپنی امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی امی یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ امی نے کہا ٹھیکیدار صاحب دفتر گئے اور وہاں ان کو اختلاجی دورہ پڑا اور وہ حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے. امی انتقال کیسے کہتے ہیں؟ منی نے بڑی معصومیت سے پوچھا. ارے کمبخت چپ بیٹھ، یہ سب ابھی پوچھے گی، گھر چل کر پوچھنا. چلو کلمہ پڑھو اور بسم اللہ پڑھو. منی سوچنے لگی یہاں تو سب رو رہے ہیں اور یہ مجھے اپنا سبق دہرانے لگی. تھوڑی آئی ہوں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ سب کیوں رو رہے ہیں. امی نے کہا چلو اٹھو اور گھر جاؤ، وہاں جا کر اپنی گڑیوں سے کھیلو، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں. منی وہاں سے بسورتی ہوئی اٹھی اور ادھر ادھر دیکھا، سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں. وہ دروازے سے نکلے مرد اکٹھا ہیں اور آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. منی نے چپکے سے جھانک کر دیکھا ایک چٹائی پر کوئی لیٹا ہوا ہے. وہ سب کی ٹانگوں میں سے نکلتی ہوئی وہاں قریب پہنچ گئی اور اس نے دیکھا تو ٹھیکیدار صاحب گہری نیند سو رہے ہیں. اس نے دھیرے سے کہا انکل اٹھیے، انکل اٹھیے. ایک دم کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا. اے لڑکی تم بھاگو یہاں سے، اور پھر ان کو چادر سے ڈھانک دیا. وہ وہاں سے دبک کر بھاگی تو اس نے دیکھا کہ دالان میں بہت سا سفید کپڑا پڑا ہوا ہے اور کچھ مرد اس کو ہاتھوں میں ناپ رہے ہیں، اٹھا کر ناپ رہے ہیں. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. منی نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کو رضیہ نظر آئی جو اس سے کافی بڑی تھی. اس نے پوچھا رضیہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ رضیہ کو ایک دم سے ہنسی آ گئی. جاؤ جا کر گلشن بوا سے پوچھو، وہ تم کو سمجھا دیں گی. منی منہ لٹکا کر گھر کی ڈیوڑی میں داخل ہو گئی جہاں گلشن بوا کھاٹ پر لیٹی تھی. ارے گلشن بوا یہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ گلشن بوا گھبرا کر اٹھ بیٹھی. اے بچی تم کہاں چلی گئی تھی؟ گلشن بوا پہلے تم یہ بتاؤ کہ پھر میں تم کو بتاؤں گی کہ میں کہاں گئی تھی. بیٹی جب جسم میں سے جان نکل جاتی ہے تو اس کو مرنا یا انتقال ہونا کہتے ہیں. ٹھیکیدار صاحب کو اللہ میاں نے اپنے پاس بلا لیا. گلشن بوا تم جھوٹ بولتی ہو. اللہ میاں نے ٹھیکیدار صاحب کو اپنے پاس، وہ تو مزے سے سو رہے ہیں، میں تو ابھی ابھی ان کو دیکھ کر آئی ہوں، چلو تم کو دکھاؤں. نہیں بیٹے، روح تو اللہ کے پاس ہو کر چلی جاتی ہے. اور یہ اتنا سفید کپڑا ان لوگوں نے کیوں خریدا ہے؟ وہ اس میں لپیٹ کر دیں گے. گلشن بوا یہ قبر کیا ہوتی ہے؟ اے بچی تم تو میری جان کھا گئی، میں ویسے ہی پریشان ہوں. ان کی بیوی کی بد نصیبی دیکھو، ان پر کیسا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے. حواس میں نہیں، تم جا کر کھیلو، ابھی تم بچی ہو، ان کے گھر میں سب رو رہے ہیں، جا کر کھیلو. وہ امی بھی کہتی ہے تم جا کر کھیلو. میرا تو دل گھبرا رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے اپنی گڑیاں ابھی توڑ ڈالوں جیسے اللہ میاں نے ٹھیکیدار صاحب کو توڑ ڈالا. سب ناظرین ابھی آپ بانو ارشد صاحبہ سے ان کے افسانے کا اقتباس. اس دوران میں ان کی ڈائری کی ورقردانی کر رہا تھا تو ایک قطعہ میرے سامنے میری نظر میں آیا. مبارک ہو تم کو یہ گلشن تمہارا،
मुबारक हो तुमको ये गुलशन तुम्हारा, इसे खूं देकर है तुमने संवारा। रहो शादो आबाद प्यारी सहेली, दुआ है ये बानों की हरदम खुदारा। इसी के साथ मैं आप हजरात से